نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدعا ذلہ العالی نے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام کو دوران تربیتی اجتماع اور دیگر شعبہ جات والوں کو علیحدہ علیحدہ مدنی پھول عطا فرمائے۔ اول تو یہ کہ ہمیں پڑھانا اور سکھانا کیسے ہے، اور اس میں جو ایک حرص ہوتی ہے سکھانے والے کی، جو سب سے بنیادی بات جو میرے ذہن میں تھی مدنی پھولوں کے مطالعے سے جو ذہن میں بات آئی، وہ یہ تھی کہ سکھانے والا اس بات کا حریص ہو کہ سیکھنے والے کے ذہن میں بات بٹھائے، نہ کہ ایک رسم یا ایک فارمیلٹی کے طور پر وہ آگے سے آگے گزارتا چلا جائے۔ مشہور محدث حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام جو بھی علم سے شغف رکھتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے آپ کا ذکر مبارک نہ سنا ہو، آپ کی سیرت کے بارے میں بھی نہ پڑھا ہو۔ آپ بھی ان مشہور علماء میں شامل ہیں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کے شاگرد رشید حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک، یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، اور حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 1100 اساتذہ سے علم حدیث سیکھا۔ یہ بھی ایک کتنی بڑی پائے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1100 اساتذہ سے علم حدیث سیکھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے افضل کسی کو نہ پایا۔ آپ فرماتے ہیں علم حدیث کے کئی مراتب ہیں، سب سے پیشتر طالب کو اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہوگی، پھر اسے یاد کرنا ہوگا، اور پھر اسے عمل سے محکم کرنا ہوگا۔ جب یہ تین کٹھن مرحلے کوئی عالم طے کر لے، جب یہ تین کٹھن مرحلے یاد کرنا، اس عمل سے کوشش، یاد، اور پھر عمل سے اس کو جمانا، یہ تین کٹھن مرحلے جب کوئی عالم طے کر لے تب اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ مسند تدریس پر قدم رکھے۔ آپ فرماتے متعلم حدیث کو چاہیے کہ علم حدیث حاصل کرنے سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، ریاضت اور عبادت سے صداقت، عدالت اور للہیت کی اوصاف جمیلہ کو نفس کی فطرت ثانیہ بنا لے، پھر اس علم شریف کی تحصیل کا قصد کرے۔ آپ کے نزدیک احادیث مبارکہ کی اس قدر اہمیت تھی کہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان حدیث کی کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے 20 سال تک مجاہدہ اور عبادت سے نفس کی اصلاح کرے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماہ رمضان المبارک 1435 سنہ ہجری میں ہونے والے اعتکاف کے حوالے سے چند مجالس کا مدنی مشورہ ہے۔ اس میں تعمیرات، فیضان مدینہ، اعتکاف کا انتظام دیکھنے سنبھالنے والے، حفاظتی امور وغیرہ کے حوالے سے ایک مدنی مشورہ رکھا گیا ہے تاکہ معتکفین کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کرنے میں ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے کام بر وقت کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضمناً میں ہمارے عاشقان رسول کو بھی دعوت دیتا چلوں کہ ابھی تک اگر آپ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان یا آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو برائے کرم وہ نیت کر لیجئے، اور فیضان رمضان، یہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہر عاشق رسول پڑھنے کی بھی نیت کریں۔ بلکہ اب تو 2 درس ہم نے دینے اور سننے ہیں، تو یہ 2 درس دینے اور سننے میں بھی کوشش کیجئے کہ فیضان رمضان ہی سے ترکیب ہو تاکہ مطالعہ بھی ہو جائے، سن بھی لیں، اور اس سے ہمیں اور دوسرے اسلام بھائیوں کو نفع بھی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔